رمشا 3 بیٹیوں کی ماں بنی تو شوہر نے تیسری بیٹی کے بعد اسے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا اور خود دبئی چلا گیا اور وہاں شادی کر لی، لیکن وہاں بھی اولاد نہ ہوئی تو 10 سال بعد مایوس ہو کر بیٹیوں کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ بیٹیاں بھوک سے نڈھال رہتی تھیں، تو ایک دن انہیں رمشا لے گئی تھی۔ وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے سسرال گیا تو وہاں مکان گرا ہوا تھا، ایک جگہ تمبو لگا ہوا تھا، تو اس نے جیسے ہی تمبو ہٹایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ تم آج کے بعد کسی سے بھی نہیں ملو گی، جواد نے بڑے غصے سے رینا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں کیوں نہیں ملوں گی؟ مجھے آزاد ماحول میں رہنے کی عادت ہے، میں تم جیسے فضول مردوں کی سوچ کے مطابق نہیں چل سکتی۔ تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ ارے رمشا نے تو آج تک دروازے کے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ جواد کو پھر سے رمشا کی یاد آئی تھی۔ اور شٹ اپ، ہر وقت مجھے اپنی پہلی بیوی کی باتیں مت بتایا کرو۔ اگر وہ تمہیں اتنی ہی پیاری تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ رہتے اپنی اسی بیوی کے پاس جس نے تمہیں 3 بیٹیاں پیدا کر کے دی تھیں۔ رینا چلا اٹھی تھی۔ جواد کہنے لگا، تو تم نے کون سا بیٹا پیدا کر کے دے دیا؟ تمہیں تو اپنی فٹنس کا اتنا خیال ہے کہ تم نے مجھے کوئی بچہ پیدا کر کے ہی نہیں دیا۔ یہ سن کر رینا کہنے لگی، میں نے شادی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں کی تھی، مجھے اپنی زندگی بنا بچوں کے ہی گزارنی ہے۔ شادی کے 3 سال بعد یہ راز جواد پر کھلا تھا کہ رینا بچہ پیدا نہ ہونے کے لیے کیپسول کھاتی تھی، اور اس پر رینا کی آزادی جواد سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے اور کہاں کہاں اس نے علاج نہیں کروایا تھا۔ دبئی کا کون سا ڈاکٹر اور ہاسپٹل تھا جو اس نے نہ چھوڑا تھا؟ اسے بچہ چاہیے تھا، بیٹا چاہیے تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ رینا اپنے فگر کی وجہ سے اسے بیٹا پیدا کر کے ہی نہیں دے سکتی۔ بیٹا کیا، اس نے تو بیٹی تک پیدا کر کے نہیں دی تھی، اوپر سے وہ بہت بدتمیز تھی، جواد کی ذرا بھی عزت نہیں کرتی تھی، اسے بس اپنے دوستوں سے اپنی آزادی سے محبت تھی۔ کل تک تو رینا کی یہی باتیں جواد کو بے حد پسند تھی، لیکن شادی کے بعد وہ چاہتا تھا کہ وہ رمشا کی طرح اس کا خیال رکھے، اس کے لیے کھانا بنائے، لیکن رینا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی جواد صبح آفس جاتا وہ بھی تیار ہو کر اپنے دوستوں میں چلی جاتی، پھر رات 12 یا 1 بجے واپس آتی، اور کبھی کبھی تو نشے کی حالت میں واپس آتی۔ جواد نے پہلے سے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر سوچا کہ شاید بچہ ہوگا تو رینا خود بخود ذمہ دار ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ رینا جواد کو ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی، تب اسے رمشا کی بڑی شدت سے یاد آتی تھی، جب وہ اپنے کپڑے خود استری کرتا تھا، اپنے لیے ناشتہ خود بناتا تھا۔ پھر یاد آنے لگتا جب اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو رمشا کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی تھی۔ تب تو جواد کی والدہ بھی زندہ تھیں، بیمار تھیں، اور اس نے تو 40 دن آرام بھی نہیں کیا تھا اور گھر کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ جواد کہتا تھا کہ جلدی سے ناشتہ تیار کرو، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں، لیکن تبھی رمشا کی بڑی بیٹی ماریا رونے لگتی، وہ اسے چپ کروانے لگتی، لیکن جب تک جواد تیار ہو کے آیا وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، بس چائے بنا رہی تھی۔ لیکن جواد کو اتنا غصہ آیا کہ پلیٹ زمین پر پٹخ کر آفس چلا گیا کہ تم سے اتنا سا بھی کام نہیں ہوتا، اور آج کے جب وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا تو چائے بناتے ہوئے اس کا ہاتھ جلا تھا۔ جلن اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تب اسے یاد آیا کہ ایک بار چائے لیٹ لانے پر اس نے کس طرح سے کپ پکڑ کر رمشا کے پیر پر پٹخ کر پھینکا تھا۔ گرم گرم چائے اس کے پاؤں پر گری تھی اور وہ بلبلا اٹھی تھی، لیکن جواد کو احساس نہیں ہوا۔ زیادہ ڈرامہ مت کرو، یہ چائے میں نے تمہارے پاؤں پہ اس لیے پھینکی ہے کہ آئندہ میرا کام وقت پر کرنا۔ پورا پاؤں اس کا سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ روئی نہیں تھی، بس برداشت کر رہی تھی۔ جواد کہنے لگا، آج کے بعد تمہاری بیٹی رو رو کر مر جائے، لیکن تم پہلے میرا کام کرو گی۔ بڑے غصے سے یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا تھا، اور آج اس کی بیوی رینا بڑے آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، اور وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی سے اس نے ناشتہ بنایا، انگلی جل چکی تھی، جیسے تیسے اس نے کھایا اور چائے کے گرم گھونٹ بھرتا ہوا آفس چلا گیا۔ صبح کا گیا وہ رات 8 بجے واپس آیا تھا، اور وہاں رینا کا یہ حال تھا
کہ تنخواہ آتے ہی اس کی شاپنگ شروع ہو جاتی تھی۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ کھانے پکانے کی، خود بھی بازار کے کھانے کھاتی تھی، کبھی کچھ منگوا کے کھا لیتی تو کبھی کچھ، پھر جم چلی جاتی۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ اکیلے ہی زندگی جی رہی ہے۔ ایک بار جواد واپس آیا تو رینا گھر پر نہیں تھی، اور اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی آفس سے واپس آتا تھا تو دروازہ کھولتا تو گھر خالی نظر آتا۔ آج اسے اکیلے پن میں بڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اسے اپنی چھوٹی دونوں بیٹیاں یاد آنے لگیں۔ گھر میں ان کی وجہ سے کتنی رونق تھی، دونوں ہی آپس میں کھیلتی تھیں۔ اپنی بڑی بیٹی ماریا کے چھوٹے چھوٹے لفظ اسے یاد آنے لگے۔ بابا، بابا، آپ کے لیے پانی لاؤں؟ جب وہ آفس سے واپس آتا تو کیسے اس کی ٹانگ سے لپٹ جاتی تھی اور وہ اسے پیچھے دھکیل دیتا تھا کہ کیا مصیبت ہے، رمشا پکڑو اسے، ایک تو میں تھکا ہارا آفس سے واپس آتا ہوں اور ایک یہ ہے کہ میرے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے۔ رمشا ماریا سے کہتی ہے، بیٹا بابا تھکے ہوئے ہیں۔ وہ بیچاری چپ چاپ اپنے باپ کا رویہ دیکھتی رہتی، پھر چپ چاپ گمسم ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ جواد کھانا بھی کھا کر فارغ ہو جاتا لیکن ماریا کی طرف ایک نظر نہیں ڈالتا۔ اسے ہوتا تھا کہ میرا باپ مجھے پکڑے، مجھے پیار کرے، لیکن وہ ٹی وی دیکھنے لگتا۔ جب ماریا سے رہا نہیں جاتا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باپ کے پاس پہنچ جاتی، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی، لیکن جواد اس پر بھڑک اٹھتا۔ رمشا دیکھو اسے، مٹی کے ہاتھ اس نے میرے کپڑوں پر لگا دیے، بالکل تمیز نہیں سکھاتی ہو، پورا دن کرتی ہی کیا ہو تم؟ وہ رمشا پر چلانے لگتا۔ بیچاری ماریا فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتی۔ جواد کو بیٹوں کی خواہش تھی، پہلی بیٹی پر ہی اس کا منہ بن گیا تھا، اور جب دوسری بیٹی زویا پیدا ہوئی تو جواد کا رویہ مزید برا ہونے لگا۔ زویا کو تو اس نے پکڑا تک نہیں تھا، پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ ان دنوں رمشا کی ساس بھی حیات نہیں تھی، دو بچیوں کی ذمہ داری اور گھر کے کام کاج کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس پر جواد کا مزاج بہت تلخ اور تیز تھا، وہ اپنے کاموں میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ رمشا نے ایک بار بڑے پیار سے کہا کہ کسی ملازمہ کو ہی رکھ دیں، میں اکیلی تھک جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم نے کون سا مجھے بیٹا پیدا کر کے دیا جو میں تمہارے اتنے نخرے اٹھاؤں؟ رمشا خون کے آنسو پی کے رہ جاتی۔ ایک بار رمشا نے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو صحن میں بیٹھی اس کی چھوٹی بیٹی زویا مٹی سے کھیل رہی تھی، ہاتھوں میں گیلی مٹی تھی اور چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ۔ وہ اسے آواز دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے جواد کی تیز آواز آئی، رمشا یہ پنکھا کیوں بند ہے؟ اتنی گرمی میں بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ کیا بچوں کی پرواہ نہیں ہے؟ رمشا دوڑتی ہوئی آئی اور پنکھا آن کیا، پھر ہولے سے بولی، بجلی گئی ہوئی تھی، ابھی آئی ہے۔ جواد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو تم اندھیرے میں بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا بچے پسینے میں شرابور ہو جائیں یا مر جائیں۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، زویا باہر کھیل رہی تھی اور ماریا سو رہی تھی، بس اسی لیے۔ جواد نے ناپسندیدگی سے منہ بنایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں ہر وقت بہانے بنانے آتے ہیں، کھانا کیا بنایا ہے، یا پھر آج بھی بازار سے کچھ منگوانا پڑے گا؟ رمشا نے سر جھکائے ہوئے کہا، آج گوشت کے ساتھ آلو بنائے ہیں، ماریا کو بہت پسند ہیں۔ جواد نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا، ماریا کو پسند ہے تو کیا تم ہر روز اسی کے حساب سے کھانا بناؤ گی؟ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے؟ رمشا خاموش رہی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جواد کو کبھی بھی اس کے بنائے ہوئے کھانے میں خوشبو نہیں آتی تھی، نہ ذائقہ، نہ محبت اور نہ خلوص، وہ بس غلطیاں نکالنے آتا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور جواد کی پلیٹ لگانے لگی۔ اتنے میں باہر سے زویا روتی ہوئی آئی اور چیخنے لگی، امی امی میری انگلی کٹ گئی۔ رمشا نے گھبرا کر اسے گود میں اٹھایا اور اس کی انگلی پر چوٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جواد نے جھنجھلا کر کہا، یہ وقت ہے کھیلنے کا، ہر وقت یہ لڑکیاں باہر خاک میں لٹکی رہتی ہیں، ان کے طور طریقے دیکھو، کیا کبھی میرے خاندان کی بیٹیاں ایسے بے لگام ہوتی تھیں؟ رمشا نے کہا، میں نے منع کیا تھا لیکن زویا نہیں مانی، وہ بار بار کہتی رہی مجھے باہر جانا ہے۔ جواد نے تلخ لہجے میں کہا، تم کچھ نہیں سنبھال سکتی، تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، نہ گھر، نہ بچے، نہ شوہر، نہ ذمہ داریاں، تم سے کچھ نہیں ہوتا، بس ہمدردیاں سمیٹنے آتی ہیں۔ کبھی زویا کی انگلی کٹ گئی، کبھی ماریا کو بخار ہے، کبھی تمہیں چکر آ رہے ہیں، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن وہ چپ رہی، وہ چپ رہنا سیکھ گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ کوئی سننے والا نہیں ہے،
کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا، زویا کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا اور جواد اپنے فون میں مصروف تھا۔ رمشا نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر زویا کی انگلی پر پٹی باندھی اور پھر خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا، جیسے اپنی بکھرتی زندگی کے ہر زخم پر یہ معصوم چہرہ مرہم رکھ رہا ہو۔ زویا کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگیں اور رمشا نے دل ہی دل میں رب سے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے بچوں کی خاطر مجھے صبر عطا فرما تاکہ میں یہ سب سہ سکوں، کیونکہ ان کا باپ صرف باپ کہلانے کے قابل ہے، باپ ہونے کے نہیں۔ رمشا ایک دن بہت تھکی ہوئی تھی، صبح سے گھر کی صفائیاں کر رہی تھی۔ جواد کے جانے کے بعد اس نے بچوں کے کپڑے دھوئے، پھر کچن کی الماریاں صاف کیں، پھر زویا کا بخار بھی کم نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے ماریا کے اسکول کا ہوم ورک بھی پورا کروانا تھا۔ دن جیسے تیسے کٹ گیا، لیکن شام ہوتے ہی سرد ہواؤں کے ساتھ اس کا دل بھی مزید سن ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے جیسے یہ دن صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ بن کر رہ گیا تھا۔ شادی کے شروع کے سالوں میں جواد اسے تحفے دیتا تھا، کبھی خوشبو، کبھی چوڑیاں، کبھی کوئی چھوٹی سی جیولری، لیکن اب تو جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ رمشا بھی اس کے گھر کا حصہ ہے۔ وہ زندہ ہے، سانس لیتی ہے، محسوس کرتی ہے اور کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ رات کے 8 بجے دروازے کی گھنٹی بجی تو رمشا نے دروازہ کھولا۔ جواد اندر آیا، ہاتھ میں فون تھا اور چہرے پر وہی تھکن اور جھنجھلاہٹ۔ رمشا نے ہلکے سے کہا، جواد آپ تھک گئے ہوں گے، پانی لے آتی ہوں۔ جواد نے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس سکون چاہیے، اور یہ بچے ہر وقت شور مچاتے ہیں، کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ رمشا خاموشی سے کچن چلی گئی، پانی کا گلاس لائی اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ دل میں امید تھی شاید آج کا دن جواد کو یاد ہو، لیکن وہ امید جیسے وقت کی دھول میں دب کر گم ہو گئی تھی۔ جواد نے پانی پیا اور کہا، کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ رمشا نے ہاں میں سر ہلایا اور کچن سے سالن چاول نکال کر میز پر رکھے۔ اس نے جواد کی پسند کا قورمہ بنایا تھا، جس کی خوشبو پھیل چکی تھی، لیکن جواد نے ناپسندیدگی سے کہا، روز روز گوشت مت بنایا کرو، رمضان تو ہے نہیں، اب گھر میں سبزی کیوں نہیں پکتی؟ آج کے بعد دال پکے گی، یہ کیا شاہی دسترخوان لگا رکھا ہے؟ رمشا نے نظریں جھکا لیں اور بس اتنا کہا، ماریا نے قورمہ مانگا تھا اس لیے بنایا۔ جواد نے کہا، بچوں کی مرضی پر نہ چلا کرو، خود بھی کچھ عقل کیا کرو، کبھی میرے ذائقہ کا بھی سوچا ہے؟ رمشا چپ چاپ بیٹھ گئی، وہ جانتی تھی کہ اگر بولی تو بات بڑھ جائے گی۔ کھانے کے بعد جواد سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ ماریا اور زویا دونوں اپنی گڑیا لے کر کھیل رہی تھیں۔ رمشا نے کچن سمیٹا، برتن دھوئے اور جب فارغ ہوئی تو کمرے میں جا کر اپنی الماری سے وہ ڈائری نکالی جو اس نے شادی کے دوسرے سال اپنے لیے خریدی تھی۔ اس میں ہر سال کی تاریخوں کے ساتھ کچھ یادیں لکھ رکھی تھیں۔ اس نے ایک صفحہ کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگی۔ آج میری سالگرہ ہے، جواد نے مجھے صبح جگا کر مبارکباد دی اور کہا، رمشا تم میری زندگی کی سب سے حسین نعمت ہو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ یہ لفظ آج پھر یاد آ گئے تھے اور آنکھوں سے بے آواز آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ جلدی سے ڈائری بند کر کے الماری میں رکھ آئی اور سوچنے لگی کہ وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے۔ جو وعدے کبھی جواد نے کیے تھے اب وہی لفظ کاٹنے بن کر چبھتے ہیں۔ آج رات 10 بجے جواد نے اسے آواز دی، رمشا چائے بنا دو، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے۔ رمشا جو ابھی بچوں کو سلا کر فارغ ہوئی تھی، تھکی ہاری کچن کی طرف بڑھی، چائے بنائی اور کپ لے کر آئی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ رمشا کا دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ رمشا کی طبیعت کچھ دن سے خراب تھی۔ رمشا جب ڈاکٹر کے کلینک سے واپس آئی تو چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے یقینی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ رپورٹ تھی اور دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے ہمت جمع کی اور جواد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جواد صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر رمشا کو دیکھا اور پھر نظریں ٹی وی پر جما دیں۔ رمشا نے دھیرے سے کہا، جواد میں پھر سے امید سے ہوں۔ جواد نے فوراً ریموٹ میز پر پھینکا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا؟ پھر سے امید سے ہو؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور غصے سے بولا، تمہیں ہوش نہیں ہے؟ پہلے ہی 2 بچیاں ہیں اور اب پھر سے؟ وہ زور سے چیخا، مجھے اب کی بار بیٹا چاہیے، سن رہی ہو تم؟ اگر پھر سے بیٹی ہوئی تو اپنا بندوبست کہیں اور کر لینا،
میرے صبر کا امتحان مت لو۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے الفاظ زبان پر آ کر جم گئے ہوں۔ آنکھیں نم تھیں لیکن لب بند تھے۔ جواد نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر چلا گیا۔ رمشا وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنا پیٹ سہلانے لگی، جیسے اپنے اندر موجود جان کو تسلی دے رہی ہو۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ جواد کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رمشا سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اکثر طعنا دیتا کہ تم جیسی عورتیں ہی نسلوں کو برباد کرتی ہیں۔ ایک بیٹا تک پیدا نہ کر سکی۔ رمشا کی روح تک کام جاتی جب وہ یہ سوچتی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو۔ وہ دن رات دعا کرتی، یا اللہ میرے گھر کا سکون، میرے بچے کو بچا لینا۔ وہ کسی سے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی، نہ اپنی ماں کو نہ سہیلیوں کو۔ ماں حیات نہ تھی، بھائی کوئی تھا نہیں، بہنیں اپنے گھر خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ رمشا نے اس بار الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے اسے جو بتایا وہ خوش ہو گئی۔ اس نے جواد سے بھی بول دیا کہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس بار بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر جواد کہنے لگا جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ سن کر جواد کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بس خود میں گھٹتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب اسے زچگی کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ جواد نے اس بار بھی ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، صرف ڈرائیور کو کہا کہ لے جاؤ اور اگر بیٹی ہو تو مجھے فون بھی نہ کرنا۔ رمشا کے دل میں جیسے کسی نے تیز خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچی، درد بڑھتے جا رہے تھے، لیکن جواد کا وہ جملہ بار بار دماغ میں گونج رہا تھا، مجھے بیٹا چاہیے ورنہ اپنا انتظام کہیں اور کر لینا۔ چند گھنٹوں بعد رمشا نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا۔ نرس نے بچی اس کی گود میں رکھی تو رمشا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ شاید الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط تھی۔ بچی کو دیکھ کر اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولی، تم میرے لیے رحمت ہو میری بچی، میری جان۔ لیکن دل میں ایک خوف تھا، جواد کا غصہ، اس کے رد عمل کی آگ ابھی باقی تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج کے وقت جب وہ گھر پہنچی تو جواد دروازے پر نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رمشا نے دیکھا کہ جواد صوفے پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اسے رمشا کی گود میں بچی دکھائی دی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار پر دے مارا اور دھاڑتے ہوئے بولا، مجھے دھوکہ دیا تم نے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک اور لڑکی پیدا کر دی تم میری دشمن ہو، دشمن۔ وہ چیختا رہا، کمرے میں چیزیں پھینکتا رہا۔ بچوں کی چیخیں اور رمشا کی سسکیاں ایک ساتھ گونجنے لگیں۔ پھر جواد نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولا، نکلو یہاں سے ابھی جاؤ اور اپنے یہ بچے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ رمشا نے حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بامشکل کہا، جواد میں کہاں جاؤں گی؟ ان 3 بچوں کے ساتھ کہاں رہوں گی؟ جواد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بازو سے پکڑ کر اسے دروازے تک گھسیٹا اور دھکے سے باہر نکال دیا۔ رمشا زمین پر گری، بچی اس کی گود میں تھی اور باقی 2 بچیاں دروازے کے قریب رو رہی تھیں۔ ہمسائے جمع ہو گئے، کچھ نے جواد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ رمشا ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ بارش ہونے لگی تھی اور وہ بارش رمشا کی بے بسی کو دھو نہیں سکتی تھی۔ اس کی قسمت میں دکھ لکھا گیا تھا اور اب پوری شدت سے وہ دکھ اتر رہا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی جیسے اپنے رب سے فریاد کر رہی ہو، یا اللہ یہ دکھ کیسا ہے، یہ سزا کیوں ہے، میری بیٹیاں کیوں میری کمزوری بن گئیں۔ وہ تینوں بیٹیاں بارش میں رمشا کے ساتھ لپٹی بیٹھی تھیں اور دنیا کی بے حسی انہیں گھور رہی تھی۔ اس لمحے رمشا کو لگا جیسے وہ مر چکی ہے، لیکن وہ زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، کیونکہ اسے ان 3 معصوم بچیوں کو سنبھالنا تھا۔ کچھ دیر بعد جب جواد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ رمشا موجود نہیں تھی، لیکن تینوں بچیاں دروازے پر سو رہی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اندر لے آیا، لیکن بے حسی کی انتہا تھی۔ انہی دنوں اسے دبئی میں جاب کی آفر بھی ہوئی۔ بیٹیوں کو تنہا چھوڑ کر وہ تو چلا گیا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس گھر میں اس کی بیٹیاں زندہ ہیں یا مر گئیں۔ اور آج اسے اپنی وہی بیٹیاں یاد آ رہی تھیں، اسے رمشا یاد آ رہی تھی۔ زندگی 10 سال آگے بڑھ چکی تھی۔ رینا سے اب وہ مایوس ہو چکا تھا، اپنے بچوں کی اور رمشا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ پارک میں جاتا، کھیلتے بچوں کو دیکھتا تو اپنی بیٹیوں کی یاد آنے لگتی،
اپنے کیے پر وہ بہت پچھتا رہا تھا، لیکن وقت کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ رینا کو اس کی پرواہ تک نہیں تھی، بلکہ آج کل تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دو، مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اب تم میرے خراجات برداشت نہیں کر سکتے، تم سے اتنی محنت نہیں ہوتی۔ واقعی وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا، اسے اتنا کام نہیں ہوتا تھا، تو گھر پر اسے کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ واپس جائے گا اور رمشا سے معافی مانگے گا، وہ اپنی بچیوں کو محبت دے گا، اپنے سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہی رکھے گا، اور دبئی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر رینا کو طلاق نامہ دے کر وہ واپس آ گیا۔ لیکن جب اپنے گھر میں آیا تو پورا گھر اجاڑ تھا، ویران تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہاں میری 3 بچیاں تھیں۔ پڑوسی اسے اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 10 سال میں پورے محلے کا نقشہ بدل گیا تھا، بس اس کا ہی گھر پرانا تھا۔ ایک پرانی پڑوسن نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگی، تمہاری بیوی آ کر بچیوں کو لے گئی تھی۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ ساس سسر حیات نہیں تھے اور رمشا کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ 3 بہنیں تھیں، وہ دونوں بڑی سالیوں کے گھر گیا۔ رمشا کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ کہنے لگی، انہیں نہیں پتا رمشا کہاں گئی ہے، نہ وہ کبھی مدد مانگنے کے لیے ان کے پاس آئی، بلکہ جب سے جواد دبئی گیا تھا رمشا کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جواد مارا مارا پھر رہا تھا، جہاں ممکن تھا اسے ڈھونڈ چکا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کئی لوگوں سے پوچھنے لگا، لیکن بات 10 سال پرانی تھی، کسی کو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ایک بار وہ یوں ہی مارا مارا سڑکوں پر پھر رہا تھا جب اسے کچرے کے ڈھیر سے باسی کھانا کھاتے ہوئے ایک عورت نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ رمشا ہے۔ وہ اس وقت سڑک کی دوسری جانب تھا، جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا گاڑیاں گزرنے لگیں اور رمشا رمشا وہ پکارتا رہا۔ جب اس عورت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بھاگ گئی۔ وہ رمشا ہی تھی، لیکن اس حالت میں تھی کہ اسے دیکھ کر جواد کا دل دھک سے رہ گیا۔ جیسے ہی سڑک پر گاڑیوں کا رش کم ہوا اور وہ بھاگ کر اس کچرے کے ڈھیر تک پہنچا تو رمشا وہاں سے غائب تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بہرحال وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ یہیں کہیں پر ہوتی ہے۔ کئی گھنٹے اس نے رمشا کا انتظار کیا، دل میں ہولتا رہا، طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ اپنے رویے پر وہ بے حد پشیمان تھا۔ اس کے جذباتی فیصلے نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی بچیوں کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بھی کچرے سے باسی کھانا کھاتی ہوں گی۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اور اس نے اچھا نہیں کیا۔ کاش کہ وہ دبئی نہ جاتا، بلکہ رمشا کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتا، تو آج اس کی بیٹیاں اس کے پاس ہوتیں، اس کا گھر ویران نہ ہوتا، نہ ہی اس کا دل ویران ہوتا۔ پچھتاوے کی آگ جواد کو بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ کئی گھنٹے اسی کچرے دان کے پاس بیٹھا رہتا۔ کئی بار اس نے گلی میں شور کی آواز سنی۔ ایک بار اسے گلی میں شور کی آواز آئی تو ایک عورت کے چلانے کی، مت مارو مجھے، مت مارو، میں بس روٹی کھا رہی تھی۔ جواد نے جب یہ آواز سنی تو فوراً سے گلی میں بھاگ کر گیا۔ دیکھا تو گلی کے بچے پتھر اٹھا کر رمشا کو مار رہے تھے کہ یہ پاگل عورت ہے۔ جیسے ہی رمشا کی نظر جواد پر پڑی تو وہ پھر سے بھاگنے لگی، اور اس بار جواد اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ دائیں جانب گلی میں مڑ گئی، دیکھا تو وہاں پر ایک ٹوٹا سا مکان تھا جس پر تمبو سے لگے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ رمشا اسی جانب گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس ٹوٹے مکان کے ٹوٹے سے کمرے کو دیکھنے لگا، لیکن کمروں میں وہ کہیں نہیں تھی، شاید کہیں چھپ گئی تھی۔ وہ رمشا رمشا پکارے جا رہا تھا کہ ایک بار تو میری بات سن لو، میری بچیاں کہاں ہیں، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے اس پھٹے ہوئے تمبو کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی روح لرز گئی۔ رمشا وہیں بیٹھی تھی، مٹی کے 3 ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے روٹی کے ٹکڑے تینوں مٹی کے ڈھیروں کے پاس رکھے۔ ماریا چندا، روٹی کھا لو، دیکھو تمہاری ماں تمہارے لیے روٹی لائی ہے، اٹھ کر کھاؤ نا، آج تمہیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ پھر کہنے لگی، زویا میری بچی، اٹھو نا، تمہاری ماں روٹی لائی ہے، اسے کھا لو۔ تیسرا مٹی کا ڈھیر چھوٹا سا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے تم روٹی نہیں کھا سکتی، لیکن تمہارے لیے میں دودھ کہیں سے نہیں لا سکی، کوئی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ایک بچے سے اس کا فیڈر بھی چھینا اور اس نے مجھے بہت پتھر مارے، گلی والوں نے بہت پتھر مارے تمہاری ماں کو، لیکن مجھے تمہارا نام نہیں یاد آ رہا۔ ہاں یاد آیا، تمہارے باپ نے تو تمہارا نام رکھا ہی نہیں تھا، تمہارے پیدا ہوتے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ یہ دیکھ کر جواد کے ہوش اڑے تھے، اندر سے وہ بے جان ہو کر کھڑا تھا، اپنی تینوں بچیوں کی قبروں کا ڈھیر دیکھ رہا تھا۔ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رمشا کہنے لگی، کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ تمہاری بچیاں تھوڑی تھیں،
یہ میری بیٹیاں تھیں۔ تمہیں تو بیٹیوں سے نفرت تھی نا، دیکھ لو وہ واپس چلی گئیں۔ تم نے اللہ کی ناشکری کی تھی نا کہ تمہیں بیٹیاں نہیں چاہیے، اللہ نے تمہاری بیٹیوں کو واپس لے لیا۔ میرے اللہ نے انہیں بڑا اچھا رکھا ہے۔ پھر وہ جواد کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اب کیوں رو رہے ہو؟ ارے اب کیوں رو رہے ہو؟ اب تو میری بیٹیاں بڑی خوش ہیں، تمہیں پتہ ہے وہ مجھے خواب میں نظر آتی ہیں۔ میرے اللہ نے انہیں شہزادیوں جیسے کپڑے پہنائے ہیں اور وہ باغوں میں کھیلتی ہیں، جھولے جھولتی ہیں، کہتی ہیں اماں واپس آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ پھر وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر وہ کہنے لگی، جواد تمہیں پتہ ہے میری بچیاں 3 دن سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مری ہیں۔ میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے، سب سے کہا کہ بس روٹی، ایک سوکھی روٹی دے دو، کسی نے نہیں دی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ کچرے کے ڈھیر میں بھی روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ورنہ میں اپنی بچیوں کو کھلا دیتی۔ تمہیں پتہ ہے چھوٹی بیٹی بھوک کے مارے نیلی ہو کر مر گئی تھی، اور اس کے کچھ دنوں بعد ماریا اور زویا بھی چلی گئیں۔ شاید انہیں اپنی چھوٹی بہن سے بہت زیادہ پیار تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں ہیں نا اپنی چھوٹی بہن کے پاس، اس کا خیال رکھتی ہوں گی۔ پھر سوچتی ہوں کہ تینوں بچیاں ہی تو ہیں، کیسے ایک دوسرے کو سنبھالیں گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں مر جاؤں، اپنی بچیوں کے پاس چلی جاؤں، لیکن شاید موت میرے اختیار میں نہیں۔ جواد میں نے تمہیں بیٹا نہیں دیا نا، ایسا کرو میرا گلا گھونٹ دو، مجھے مار ڈالو۔ یہ کہتے ہوئے رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گلے پر رکھ کر دبانے لگی۔ مجھے مار ڈالو، مجھے اپنی بچیوں کے پاس جانا ہے، میرا دل بہت تڑپتا ہے ان سے ملنے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ روئے جا رہی تھی اور جواد بھی پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ قصور کیا تھا رمشا کا؟ بیٹیاں ہونا عورت کے اختیار میں تو نہیں ہوتا، لیکن جواد کا پچھتاوا اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ تینوں بچیاں ابدی نیند سو چکی تھیں، بیٹیاں پاگل ہو گئی تھیں، گھر کھنڈر بن گیا تھا۔ خسارہ صرف عورت کا نہیں ہوتا، گھر مرد کا بھی برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ جس بیٹے کی خاطر وہ دبئی جا کر شادی کر چکا تھا، وہ بیٹا اسے وہاں سے بھی نہیں ملا۔ ہو سکتا تھا کہ بیٹیوں کی قدر کرتا تو اللہ اسے بیٹا بھی دے دیتا، لیکن مرد کو بس وارث چاہیے۔ کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہمیں آپ کے کامنٹس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔